پاکستان کا مسئلہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. دیر از نو آنر ان کلنگ. تلوار سے پھیلے اور عورت کی شلوار میں گھسے اس اسلام نے آدمی کے آنر کو بھی عورت کی شلوار میں گھسا دیا ہے. ہیلو دوستو، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے. پچھلا ایک ہفتہ تھوڑا بیمار تھا، اس لیے ویڈیو نہیں بنا سکا. اب ہیلتھ تھوڑی بیٹر ہوئی ہے تو سوچا ویڈیوز کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو. ابھی کچھ شاعری میری نظر سے گزری، پہلے وہ آپ کو سناتا ہوں اور پھر وجہ بتاتا ہوں کہ یہ شاعری آپ کو کیوں سنائی. عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا. عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا. جب جی چاہا مسئلہ کچلا، جب جی چاہا دھتکار دیا. مردوں کے لیے ہر ظلم روا، عورت کے لیے رونا بھی خطا. مردوں کے لیے ہر عیش کا حق، عورت کے لیے جینا بھی سزا. دوستو، کچھ دن پہلے میری نظر سے ایک تصویر گزری اور اسے دیکھنے کے بعد میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے کہ اس پر کیا بولوں. اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ سوات کے علاقے مینگورہ میں اس خاتون کو، جس کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین پر، دن دہاڑے شہر کی بزی ترین روڈ پر غیرت کے نام پر گولی مار کر قتل کر دیا گیا. اور اس کے پاس بچہ ماں کی لاش کو دیکھ کر تڑپ تڑپ کر روتا رہا. ایک وقت تھا جب اسکول کے زمانے میں ہم نعرہ لگایا کرتے تھے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. دھیرے دھیرے بڑے ہوئے، پاکستان کے حالات دیکھے، سوسائٹی کو پولرائز ہوتا ہوا دیکھا، فرقہ واریت سمیت باقی مسائل دیکھے تو اصل بات سمجھ میں آئی. اور اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کا مسئلہ کیا، لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ اور اس لا الہ الا اللہ کے نام پر بنائے گئے قانون، اس کے نام پر بنائے گئے معاشرے اور اس کے نام پر بنائی گئی معاشرتی اقدار ہی سب مسائل کی جڑ ہے. اس نام نہاد لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والے ملک میں چوری، قتل، ریپ، بچوں کا ریپ، مدرسوں پر بچوں میں ہونے والے ظلم، چائلڈ لیبر، ملاوٹ، رشوت خوری، کرپشن، عورتوں کے ریپ، بچوں کی شادیاں، کزن میرجز، یعنی ایسی کوئی برائی نہیں جس کا پاکستان میں وجود نہ ہو. لیکن ایک پرابلم ایسی ہے جس پر کئی بار بولا تو گیا، لیکن اس کو پریکٹیکلی ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، اور وہ ہے آنر کلنگ یا غیرت کے نام پر قتل. دیر از نو آنر ان کلنگ. تلوار سے پھیلے اور عورت کی شلوار میں گھسے اس اسلام نے آدمی کے آنر کو بھی عورت کی شلوار میں گھسا دیا ہے. اسلام نے خواتین کو اتنے حقوق دیے ہیں کہ اس نے کب، کہاں اور کس کے سامنے اپنی شلوار اتارنی ہے، اور کس ٹائم اگر کسی خاتون نے اپنی مرضی سے نہ بول دی تو اللہ کے فرشتے ساری رات اس پر لعنت بھیجتے ہیں. پابندیوں اور پردے کے نام پر بنے معاشرے خواتین کے لیے ہمیشہ سفوکیٹنگ تھے اور ہمیشہ سفوکیٹنگ رہیں گے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، پاکستان ہو یا افغانستان. اگر سچ میں کبھی کوئی جنت ہوئی نا تو ان ملکوں میں جینے مرنے والی سب خواتین جنت جائیں گی، کیونکہ دوزخ میں تو وہ پہلے ہی جی مر رہی ہیں. آنر کے نام پر صرف قتل کیوں ہوتے ہیں؟ کسی کو ہارٹ اٹیک یا برین ہیمریج کیوں نہیں ہوتا؟ پاکستان میں ہر سال 1000 سے زائد خواتین کو آنر کے نام پر، آنر کلنگ کے نام پر مار دیا جاتا ہے، اور اصل تعداد ان کیسز کی کہیں زیادہ ہے، کیونکہ پاکستان میں کیسز کی رپورٹنگ کا کوئی پراپر میکینزم ہی نہیں ہے. پھر اسلام نے بنایا دیت کا قانون، جو انصاف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. غیرت کے نام پر قتل کرنے والے اکثر باپ، بھائی یا رشتہ دار ہوتے ہیں. کیس کورٹ تک جاتا ہے اور مجرم کو دیت یا قصاص کے قانون کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے. آنر کلنگ کیا ہوتی ہے آپ کو سمجھاتا ہوں. سادہ لفظوں میں، اگر شادی شدہ عورت اپنے ہسبینڈ کے علاوہ کسی سے میرٹل افیئر رکھتی ہے تو ہمارے امن کے دین میں اسے پتھروں سے مار مار کے مار دینے کی سزا ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے اور کوئی افیئر رکھتی ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جانے کی سزا ہے. آج کل کوڑے دستیاب نہیں ہوتے تو پریکٹیکلی اس سے بھی گولی ہی نصیب ہوتی ہے یا پھانسی لگا دی جاتی ہے، اور زیادہ ترس آئے تو تیل چھڑک کر زندہ جلا دیا جاتا ہے. مردوں کی حوث پوری کرنے والے مذہب ہمیشہ ایک منافق معاشرے کو جنم دیتے ہیں
हिपोक्रेट सोसाइटी को जन्म देते हैं। अगर आप मर्द हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख सकते हैं, गर्लफ्रेंड्स बना सकते हैं, फिर उस गर्लफ्रेंड्स से चीटिंग करके और गर्लफ्रेंड्स बना सकते हैं। अगर लौंडी का चांस बने तो वो भी आप रख सकते हैं, लेकिन औरत अपनी मर्जी से घर से बाहर भी कदम नहीं रख सकती। बॉयफ्रेंड या अफेयर की सूरत में आपका भाई, आपका बेटा, आपका चचा या मामा या आपका अपना सगा बाप आपको मौत की नींद सुलाकर अपना सारा ऑनर रिस्टोर कर लेता है। अगर आपका बॉयफ्रेंड या किसी के साथ अफेयर नहीं भी है और सिर्फ आपके घर वालों को शक हो जाता है तो भी आपको मार दिया जाता है। मैं जाती तौर पर एक ऐसे केस को जानता हूं जहां 13 साल की बच्ची को रोड पर गोली मार दी गई सिर्फ इस वजह से कि उसके घर पर कोई नहीं था और वो छोटी बच्ची अपने छोटे भाई के लिए पैनाडोल लेने जा रही थी क्योंकि छोटे भाई को बुखार था। चचा ने देख लिया, उसे शक पड़ा और उसे वहीं मार डाला। कितने केसेस बताऊं। अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के शहर मियांवाली में एक डॉक्टर लड़की को बाप ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो पढ़ी लिखी थी और अपने कजन से शादी नहीं करना चाहती थी। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया डेरा गाजी खान में 2 खवातीन को पत्थर मार मार कर मार डाला गया गैरत के नाम पर। और ये ऑनर किलिंग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती। पाकिस्तानी मर्दों की गैरत यूरोप जाकर भी औरत की सलवार में रहती है। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जहां लोगों ने अपनी बेटियों को पाकिस्तान लाकर कत्ल कर दिया या बेटियों को कत्ल करके पाकिस्तान भाग गए। जिन मुल्कों में रूल ऑफ लॉ होता है वहां दियत जैसी बकवास कानून की, पंचायतों की और जरगों जैसी घटिया तंजीमों की जरूरत नहीं रहती। 2021 में एक पाकिस्तानी कपल ने अपने 21 साल की बेटी को इटली में कत्ल किया और पाकिस्तान भाग गए। इटालियन गवर्नमेंट ने उस केस को फॉलो अप किया और अभी पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वो पाकिस्तानी कपल इटली की गवर्नमेंट के हवाले करना पड़ा, जहां उन्हें अब अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। सवात के इलाके मेंगोरा में होने वाली इस बेचारी की बात कर रहा था तो इसी सवात के इलाके में पिछले 8 माह में 26 खवातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया जा चुका है। अब आपके लिए यह हैरत की बात होगी कि गैरत के नाम पर कत्ल करने के लिए आपको किसी कानून से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका फैसला पंचायत या जरगा भी करता है। न जाने कब तक माएं, बहनें, बेटियां इस मुल्क में गैरत के नाम पर कत्ल होती रहेंगी और न जाने पाकिस्तानी मर्दों की गैरत अपनी बहनों और बेटियों की सलवार से निकलकर उनके किरदार में दिखेगी। वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि पाकिस्तान का मसला क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वीडियो के आखिर में आपको बताना चाहता हूं पाकिस्तान का मकसद क्या, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।